ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی مددگار۔ الا الذین تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، واخلصوا دینہم للہ، اور خالص کر لیا انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے۔ فاولئک مع المؤمنین، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب دے گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عذاب سے، تمہارے عذاب کے ساتھ، ان شکرتم، اگر تم نے شکر کیا، وآمنتم، اور ایمان لے آئے، وکان اللہ شاکرا علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ قدردان جاننے والا۔ آج کے درس میں 5ویں پارے کی آخری 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ قیامت کے دن انہیں آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اور آگ کا جو سب سے نچلا طبقہ ہوگا اس کے اندر منافقین کو رکھا جائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، فرمایا کہ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے استثناء کر لیا جن لوگوں نے اپنے آپ کو منافقت سے بچا لیا۔ فرمایا کہ جنہوں نے کفر سے اور منافقت سے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، دوبارہ منافقت کی طرف نہیں لوٹے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ رب العزت کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب مانتے ہوئے، اور رب تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہوئے اپنی اصلاح کر لی، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ رب العزت کی پکار کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا، اپنے دین کو خالص کر لیا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مقام اور مرتبہ اہل ایمان کے ساتھ ہوگا، ان کی دوستی اور ان کی سنگت اہل ایمان کے ساتھ ہوگی۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان قریب ایمان والوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ ایمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے۔ اس کے مل جانے کی وجہ سے، حاصل ہو جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت اہل ایمان کو بہت بڑا اجر دے گا۔ جب اہل ایمان کو ان کی ایمان کا اجر مل رہا ہوگا تو جو کافر اور منافق لوگ ہوں گے وہ افسوس کریں گے کہ آج اگر ہمارے پاس بھی ایمان ہوتا تو ہمیں بھی اس طرح کا اجر و ثواب ملتا جس طرح کے اہل ایمان کو مل رہا ہے۔ 14 پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا، رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، بارہا کافر لوگ یہ پسند کریں گے، تمنا کریں گے کہ ہے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ایمان کا اور اسلام کا کتنا بڑا ثواب ہے اس کا انہیں پتہ چل جائے گا تو وہ افسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لے آؤ گے۔ یہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اور کیا چاہتے ہیں؟ صرف یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہیں، کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے،
اور دین اسلام بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جس آدمی کو یہ حاصل ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قطعاً عذاب نہیں دے گا۔ وقار اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے۔ جو ایمان لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی قدر کرتے ہیں۔ علیما، اللہ تعالیٰ اس کے حال کو جانتے ہیں کہ یہ بندہ کس طرح ایمان لائے، اس کے دل میں کیا ہے، ہر حال سے اللہ تعالیٰ